بات ہو رہی ہے پاکستان کی سیاست کے اوپر. پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ الزام ہے کہ اگلی حکومت ہماری آئے گی. پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ الزام ہے کہ میاں صاحب پاکستان آ جائیں گے, حکومت ہماری بنے گی. استحکام پاکستان پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ الیکٹیبلز ہمارے اندر موجود ہیں تو ہم ایک بڑا جو دھڑا ہے وہ بنا کے ملکی سیاست, وفاقی سیاست کو ہلا سکتے ہیں. ہمیں یہ بتائیے کہ کون سا کلیہ ہے جس پہ عمل پیرا ہو کر کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اپنا وزیر اعظم موجودہ حالات میں بنا سکتی؟ یہ نہ تو کسی جماعت کی خواہش پہ ہونا ہے, نہ کسی لیڈر کی امیدوں سے ہونا ہے. یہ جو بھی فیوچر لینڈسکیپ ہے اس کا تقدیر کا فیصلہ کسی بھی سیاسی جماعت کا پاکستان کے عوام نے کرنا ہے, اور پاکستان کے عوام کو یہ حق حاصل ہے. وہی اصل طاقت کا سرچشمہ ہے, اور جن کے پاس یہ ووٹ کی طاقت ہے کہ وہ کس کو حکومت میں لانا چاہیں گے اور کس کو حکومت سے گرانا چاہیں گے. لیکن جو سچویشن, جو کرائسس, جو اس وقت کا پولیٹیکل لینڈسکیپ بنا ہوا ہے, اس کے اندر آپ اگر انالیسس کرتے ہیں تو نون لیگ کو اس حوالے سے بیڈ ملے گا, کیونکہ ریسنٹ میموری میں جو ہے وہ لوگوں کی وہ انفلیشن ہے, وہ انریسٹ ہے, وہ سارا جو مہنگائی کی چکی میں پسنے والے لوگوں کی دل آزاری ہے, اور اوور آل جو اب بجٹ آیا اس کا ٹیکس نیٹ کے اندر جن لوگوں کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے, تو ان کی چیخیں اور آؤ بکا جو ہے الٹیمیٹلی وہ پی ٹی ایم ساری کے لیے چیلنج بن جائے گی. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس کا پاکستان کا ایک مستقبل اور امید کی اور روشنی کی کرن بن سکتے ہیں, کیونکہ جو نون لیگ کے یا پی ڈی ایم کے ستائے ہوئے لوگ ہیں, متاثرین ہیں, ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے, تو ان کو ایک الٹرنیٹو آپشن جو ہے وہ دستیاب ہے, اور وہ ایک پاکستان کو درخشاں, روشن, خوشحال اور ترقی یافتہ بنانے میں استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن کے اس کو موقع دے سکتے ہیں. جو بات آپ پی ڈی آئی کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ عوام جس کو ووٹ دیں گے وہ الیکشن جیتے گا, اور آپ نے یہ بھی بات کی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم جو ہے مہنگائی کی وجہ سے لوگ ان کو برا کہہ رہے ہیں, لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ بات بھی آپ کی 100% درست ہے, لیکن آپ کی جماعت کے بھی تو لوگ جو ہے جن کو آپ نے استعفیٰ دینے کا حکومت سے کہا تھا, انہوں نے ابھی تک استعفیٰ نہیں دیا, وہ بھی تو پی ڈی ایم کا حصہ ہے نا حکومت کا. پھر آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ اصل میں وہ پالیسی ڈیسیژن ہو چکا ہوا ہے, لیکن چونکہ ترین صاحب پاکستان میں نہیں تھے اور ساتھ ہی دون صاحب بھی ادھر نہیں تھے, تو عید کے بعد یہ چونکہ کل پہلا ورکنگ ڈے ہے, تو وہ ساری کلیئرٹی اور سارا آپ کو لینڈسکیپ سمجھ میں آ جائے گا. عید کی چھٹیوں کے فوری بعد پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا نقشہ جو ہے وہ از سر نو ترتیب دیا جانا ہے, اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آنے والا جو منظر نامہ ہے اس میں کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو رانا صاحب بتا دوں, کیا بہن ہوں, 22 سال کا تجربہ بھی ہے میرا, اور گراس روٹ لیول کی پالیٹکس کرتی ہوں, اور آپ کو پتہ ہے کہ عوام کی نبض پہ میرا ہاتھ ہوتا ہے. تو جو ٹرف کا پتہ ہے نا وہ آئی پی کے پاس ہوتا ہے, جو مرضی جتنا مرضی ہاتھ کو مار لے, کوئی بھی جماعت ہمارے بغیر حکومت نہیں بنا سکتی. تو پھر یہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ ایک سوال یہ بنتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں مضبوط حکومت کیسے بنے گی؟ اگر ہم گزشتہ حکومت دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے اتحادی تھے, حکومت کا چلنا محال انہوں نے کر رکھا تھا کہ کوئی اپنی ڈیمانڈ رکھتا تھا, کوئی اپنی ڈیمانڈ رکھتا تھا. اگر اسی طریقے سے دھڑوں نے مل کے یہ حکومت بنانی ہے تو ایک مضبوط حکومت اور دیر پا فیصلے کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, میں آپ کو یہ حقیقت جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ ایک آئیڈیل سینیریو ہے, ایک آئیڈیل سچویشن ہے پاکستان کے پارلیمانی جمہوری سسٹم کے اندر. ایک اسٹریٹ اوے 2 پارٹی جو دنیا پوری میں نظام ہے کہ ایک حکومت میں ہوتی ہے جماعت, ایک جو ہے وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے. اس قسم کا جو ہے وہ پرچون یا تھوک کی دکان نہیں لگی ہوتی. کتنی ساری سیاسی جماعتیں
پولیٹیکل لینڈسکیپ میں ہوں. لیکن چونکہ پاکستان کا کلچر، پاکستان کے جو پولیٹیکل چیلنجز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں ان ممالک کے جو ایک ڈیولپ ڈیموکریسیز ہیں. پھر کہیں پریزیڈینشل رول ہے، کہیں پارلیمانی نظام ہے. تو ہم چونکہ ریپلکا ہیں برٹن اسٹرکچر کا، تو ہمارا پارلیمانی سسٹم جو ہے اس کے اندر آل دو کی یہ 2-4 جماعتیں جو ہیں ان کو تو پولیٹیکل لینڈسکیپ میں اسپیس ملنی چاہیے تھی. لیکن جو آپ الیکشن کمیشن کا وہ اٹھا کے دیکھیں ذرا ٹوٹل ریٹنگ اور نمبرنگ، تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 150 سے زائد جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. اب یہ ساری وہ آپ کو بیک گراؤنڈ میں تجربہ کرتے رہے آپ، تو جو آنے والا تجربہ ہے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ لوگ جو ہیں سیاسی جماعتوں کی جائے یہ ایک دفعہ پھر شخصیات کی طرف جائیں گے. تو لوگ جو ہیں وہ کیونکہ ہمارے جو 70% دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں نا، اور یہ سوچتے ہیں میرے مسائل کا حل کیا ہو. یہ اربن پالیٹکس ہے کہ سمپل کو ووٹ پڑنا ہے، نظریے کو ووٹ پڑنا ہے. وہ پڑھی لکھی سوسائٹی یا پڑھا لکھا کلاؤڈ جو ہے جس دن الیکشن ہوتا ہے، جو یہ سوشل میڈیا میں بیٹھ کے ڈبیٹ کرتے ہیں یا ایئر کنڈیشن ہالوں میں بیٹھ کے وہ ڈسکشن کرتے ہیں، الیکشن والے دن جو ہے وہ لائن میں لگنا اپنی توہین سمجھتے ہیں اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ الیکشن کی چھٹیاں منانے ادھر ادھر سیر تفریح کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو رورل کلاس ہے یا ہمارا جو لوور مڈل کلاس ہے یہ ووٹ دینے جاتے ہیں اور یہ ووٹ اس کو دے رہے ہوتے ہیں جو ان کے مسائل کا سولوشن دے رہا ہوتا ہے. اور یہ ساری سیاست تھانے اور کچہری سے جڑی ہوئی ہے. تو یہ سیکھتے ہیں لیکن یہ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گیا. یہ تو بتا دیں، ایک سوال کا جواب تو دے دیں ڈاکٹر صاحب. آپ کوئی شک نہیں کہ آپ کی نبض ہے عوام میں، آپ کو پتہ ہے، میں جانتا ہوں آپ کو بڑی اچھی طرح. ڈاکٹر صاحب پی ڈی ایم مہنگائی کا طوفان لے آئی، تو کیا تحریک استحکام پاکستان آئندہ انتخابات میں پی ڈی ایم کی کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے یا نہیں جا رہی؟ دیکھیں جی، یہ تو ڈیسیجن جو ہے پارٹی سطح پہ، لیڈرشپ کی سطح پہ کنسلٹیشن اور کنسنسس سے ہونا ہے کہ اگلا الیکشن کا اعلان ہونے کے بعد پولیٹیکل لینڈسکیپ میں کس طرح کی کہاں کیا پوزیشن بنتی ہے اور کون کہاں کھڑا ہوتا ہے. لیکن ایک براڈر میں آپ کو انالیسس دے سکتی ہوں کہ یہ کیٹیگریکلی ہمارا کنسنسس ہے کہ ہمیں ایز انڈیویجول اینٹی ایک جماعت کے طور پہ انفرادی حیثیت میں الیکشن میں جانا چاہیے اور ہمیں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کولیشن کر کے اپنی حیثیت، پوزیشن اور اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. چلیں آپ ایک وسیع المنظر بیان کر رہی ہیں، لیکن فرض کر لیں کہ اگر کسی ایک پارٹی کے ساتھ آپ کا اتحاد ہو جاتا ہے تو موجودہ معاشی منظرنامے کو دیکھتے ہوئے آپ کے ووٹ بینک کے اوپر کتنا اثر پڑے گا؟ دیکھیے، ہم کم از کم میں اپنی رائے میں اپنی جماعت کو اس پوائنٹ پہ کنونس کر رہی ہوں اور کر سکتی ہوں، انشاءاللہ کریں گے کہ ہمیں کسی کا بیگیج اپنے کندھوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں وہ تمام جو اس وقت کے منظر نامے کے اندر پھیلی جو عوام کے اندر انتشار، افراتفری اور اضطراب ہے، اس کو کسی صورت بھی اپنے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے اور ہمیں انڈیویجولی اپنے طور پہ الیکشن میں جانا ہے. ادروائز کسی کا بھی جو کولیشن کے ساتھ جڑا نام ہے وہ خود تو ڈوبیں گے، جس طرح ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، پھر وہ ہمارے لیے بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب بات تو آپ بڑی سچی کاری، اللہ کرے کہ آپ کی بات کو مان لیا جائے، لیکن میرے پاس تو کچھ اور خبریں ہیں. چلیں آپ وہ خبریں جب وقت آئے گا کریں گے. یہ تو بتا دیں کل پہلا ورکنگ ڈے شروع ہو جائے گا. ترین صاحب بھی واپس آ گئے ہیں، کل دونوں استعفے آپ کے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، ترین صاحب واپس آ گئے ہیں. آپ پارٹی کی ایک لیڈرشپ کی سطح پہ یہ ڈیسیژن ہوا ہے اور یقیناً اس پہ عمل ہونا چاہیے اور یہ تو طے ہے چیزیں، کیونکہ وہ دونوں افراد جو ہے ہمارے، وہ جس وقت اس کیبنٹ کا حصہ بنے تھے، وی آر ناٹ پارٹ آف دی کیبنٹ اور ہمارا پارٹی کے حیثیت سے اس وقت کوئی وجود نہیں تھا. ہماری جو ایز اے استحکام پاکستان پارٹی جو ہے جنم وہ ہمارا اس کے بعد ہوا ہے.
تو اس لیے اس کے اندر بیٹھنا اخلاقی طور پہ بھی درست نہیں ہے کہ جس بحثیت جماعت ہم ان کا حصہ نہیں ہے، وہ افراد جو ہے انفرادی طور پہ اس کا حصہ تھے اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت سے اس کیبنٹ میں بیٹھے تھے۔ اب جب کہ وہ جماعت کے اندر آفس بیرر اور عہدیدار ہیں تو کسی صورت بھی ان کا وہاں پہ وجود جو ہے وہ پارٹی کی سطح پہ ایک نیک شگون نہیں رہے گا۔ اور کل کے دن اس کا فیصلہ کر لیا جائے گا، انفرادی طور پہ وہ پہلے بیٹھے تھے اب جماعت کا حصہ ہیں تو اس لیے انہیں وہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔